ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آواز کلیئر ہے؟ یہ کس میں پیج نمبر 25. آواز کلیئر ہے؟ جی اب بتائیں، اب آ رہی ہے آواز؟ پیج نمبر ہے 25. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب یعنی اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ طواف کرنا یہ بدنی عبادت ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم 3 طرح کی عبادات پڑھی تھی. طرح کی عبادات پڑھی تھیں اور ہم نے اس میں سے ایک قسم پڑھی تھی بدنی عبادات. بدنی عبادات میں ہم نے ایک تو ذبح کرنا، دوسرا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری بدنی اور مالی عبادات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ بدنی یعنی وہ عبادات جن کا تعلق بدن سے ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں کہ وہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. اگر ان ایکشنز کو کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ شرک ہوگا، جیسے کہ نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اسی طرح طواف ہے. تو یہ طواف اور یہ نماز، سجدہ، رکوع، قیام، یہ اسپیسیفک ایکشنز ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. تو طواف بھی انہی میں سے ہے. لہذا آگے آیت آئی وَلْيَطَّوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس پرانے گھر کا طواف کرو. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کے ساتھ
لگائے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ عمل ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا. آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ تو یہ 7 چکر لگانا بیت اللہ کے گرد یہ ایک اسپیسیفک ایکشن ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. یہ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا یا قبروں کے ارد گرد طواف کرنا یا کسی شخصیت کے گرد چکر لگانا، یہ سارے جو ہیں یہ ایکشنز یہ شرک ہیں. کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ ایکشنز جائز نہیں ہیں. اس کے بعد سوال ہے جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کی کوئی ڈیفینیشن جو آپ کے ذہن میں وہ بتائیں. جادو کا کیا چیز ہے؟ جادو کیا یہ ہے کہ میں نے منہ سے یہاں بال ڈالا پیچھے سے نکال دیا، یہ جادو ہے جیسے بچپن میں ہم کرتے تھے؟ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو ایسا ہے کہ آپ یہاں پہ تھے اور اگلے 2 منٹ میں غائب، یہ جادو ہے؟ تو کیا ہے جادو؟ بچپن میں ہم جادو کے کھیل کھیلتے تھے نا، تو وہ جادو نہیں ہے. جادو وہ نہیں ہے، بلکہ جادو جو ہے یعنی میجک، یہ کیا ہے؟ یہ کسی دیکھیں جادو 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جادو کا حکم بھی 2 طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جادو یا تو کفریہ ہوگا، وہ گناہ کبیرہ ہوگا. جادو یا تو کفر ہوگا یا گناہ کبیرہ ہوگا. جادو کفر کب ہوگا؟ میں بورڈ پہ لکھ نہیں رہا کیونکہ یہاں پہ صحیح بورڈ نظر آ نہیں رہا. جادو کفریہ کب ہوگا؟ جب جادو کے لیے جادو کو اثر دینے کے لیے شیاطین اور جنات کا سہارا لینا پڑے. شیاطین اور جنات کا سہارا لینا یا ان سے مدد طلب کرنا یہ صرف ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں شیاطین کو کہ آپ میرے لیے یہ کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ شیاطین اور جن جو ہیں یہ آپ کا کام تب کریں گے جب آپ ان کو سبمٹ کریں گے. یا تو ان کا تقاضا ہوگا کہ آپ میرے لیے جانور ذبح کر دیں، یا یعنی اس میں اس پروسیس میں شیاطین کو پکارنا پڑتا ہے اور ان سے مدد لینی پڑتی ہے. اور چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مدد طلب کرنا یا دعا کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کی تعظیم آتی ہے. شیاطین کو عزت دینا، تعظیم دینا، جو ایسی تعظیم جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، تو ان کو عزت دینا یعنی ان کے آگے سبمٹ کر لینا، ان کے آگے جھک جانا. تو جب آپ ان کے آگے جھک جاؤ گے تو وہ آپ کے لیے ایسے کام کریں گے جو عموماً جادوگر کرتے ہیں. تو جادوگر خود سے نہیں کرتا بلکہ شیاطین اور جنات کا سہارا لیتے ہیں، اور شیاطین اور جنات کا سہارا لینے کے لیے ان کے آگے جھکنا پڑے گا. کبھی وہ کہیں گے کہ میرے آگے سجدہ کرو یا رکوع کرو یا میرے لیے طواف کرو یا میرے لیے جانور ذبح کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا جادو کرنا جس میں شیاطین سے مدد لی ہے. اور دوسرا جادو کرنا وہ مختلف کچھ دوائیاں ہوتی ہیں یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان طرح سے جادو کرنا، یعنی اگر اس جادو میں غیر اللہ سے استغاثہ یا غیر اللہ کے آگے جھکنا شامل نہیں ہے تو یہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اب جادو کا اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جادو کرنے سے منع بھی کیا ہے. جادو کا اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے جادو اثر کیسے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آج جیسے کہ سائنس کہتی، سائنس جادو کا جو ہے وہ ثابت نہیں کرتی، سائنس مانتی نہیں جادو کو، کیونکہ سائنس کے نزدیک جو ہے تھوڑی سی مشکل بحث ہے.
اس لیے اگر کسی کو سمجھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جن کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، تو ذرا توجہ کریں. سائنس کے نزدیک جو کوزیلٹی ہوتی ہے، کوزل ریلیشن شپ ہوتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے یہ مائک یہاں سے پھینکا اور یہاں نیچے گرا، تو اس مائک کے، اس ہیڈ فون کے نیچے گرنے کا سبب کیا بنا؟ کاز کیا ہے؟ میرا اس ہاتھ سے اس مائک کو چھوڑنا. میں نے اس مائک کو اس ہاتھ سے چھوڑا، یہ کاز ہے. افیکٹ کیا ہوا؟ ٹیبل پر آواز آئی. تو سائنس کے نزدیک جو کازل ریلیشن شپ ہوتا ہے، یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، سائنس کے نزدیک دونوں مٹیریل ہونے چاہیے. کاز بھی مٹیریل ہوگا، افیکٹ بھی مٹیریل ہوگا، یعنی جو فزیکل ہوگا. سائنس جو ہے وہ اممٹیریل اور مٹیریل کے کازل ریلیشن شپ پہ بلیو نہیں کرتا. کیوں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے سائنس جو ہے وہ اسپرٹ یعنی روح کو تسلیم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں نا، یعنی اسلام کے نقطہ نظریے سے ہمارے ہاں روح کا تصور ہے، روح ہے جسم میں. تو روح کس طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہے باڈی کے ساتھ، سائنس اس کو نہیں مانتا. کیونکہ روح جو ہے اسپرٹ اممٹیریل ہے اور باڈی مٹیریل ہے، فزیکل ہے. تو روح کیسے افیکٹ کرتی ہے باڈی پر، یہ ریلیشن شپ، یہ جو کازل ریلیشن شپ ہے، یعنی کازل سائڈ پہ اسپرٹ اور روح ہے اور ایفیکٹ سائڈ پہ باڈی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلکہ نہیں، ہیڈ فونس بھی مجھے پکڑنے پڑیں گے. ہیڈ فونس یہیں تک آئیں گے تو بورڈ پہ لکھ نہیں سکتا. کہ سائنس کے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کاز اممٹیریل ہو اور وہ مٹیریل افیکٹ پروڈیوس کرے. صحیح ہے. اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے، روح ہوتی نہیں ہے، کیونکہ کازل ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ کاز اور افیکٹ یعنی سبب اور اثر، سبب اور اثر یعنی نتیجہ، دونوں مٹیریل ہونے چاہیے، دکھنے چاہیے، فزیکل ہونے چاہیے. کیونکہ سائنس کا اسکوپ صرف آبزرویشن پر جو ہے وہ محدود ہے. یعنی سائنس صرف اسی چیز کو مانتی ہے جو امپیریکل ہے، دکھتا ہے، آبزرویشن بیسڈ ہے، 5 سینسز پہ بیسڈ ہے. تو جو 5 سینسز میں نہیں دکھتا، یعنی جو ہم جس کو آبزرو نہیں کر سکتے، جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ سائنس کے نزدیک اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. اگرچہ اس کے اسکوپ سے باہر ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں کہ روح باڈی پر افیکٹ نہیں کر سکتی، روح باڈی پر افیکٹ نہیں کر سکتی. اسی طرح نظر بد ہے. نظر بد کیا ہے؟ نظر بد یہ ہے کہ کوئی شخص تعجب کی، یعنی تعجب ان گڈ سینس، مطلب واو والا سینس ہو، کہ مطلب آپ کو بڑا تعجب میں ڈالا اچھے سینس میں. اگر کسی چیز نے، یعنی آپ نے کسی چیز کو یا کسی شخص کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ تعالی کے حکم سے وہ اثر ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ کاز ایسا ہے کہ فزیکل افیکٹ پروڈیوس کرتا ہے. اس کو نظر لگ جاتی ہے، اس بندے کو جس پر آپ نے نظر لگائی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ تکلیف پہنچنا یہ افیکٹ ہے، فزیکل افیکٹ ہے. لیکن جو کاز ہے وہ اممٹیریل ہے، یعنی میٹا فزیکل ہے یا اممٹیریل ہے یا اسپرچل ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، نان فزیکل ہے. تو سائنس کے نزدیک نظر بد بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کازل ریلیشن شپ جو ہے اس میں ایک کاز ہوتا ہے اور ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. سائنس کے نزدیک کاز اور ایفیکٹ دونوں مٹیریل ہونا لازمی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم کازل ریلیشن شپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ نظر بد لگ جانا، یہاں پہ کاز جو ہے وہ اممٹیریل ہے. یعنی آپ نے یوں آنکھوں سے دیکھا، کوئی ایسی ریز تو نہیں پروڈیوس ہو رہی نا جو آپ دیکھ سکتے ہو، جس کو ٹیلیسکوپ اس کو آبزرو کر سکتا ہو، نہیں. بلکہ جو یہ کاز ہے یہ اسپرچل ہے یا اممٹیریل ہے، اور جو افیکٹ پروڈیوس ہوا ہے وہ مٹیریل ہے، اس کو جا کے لگی ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے.
اسی طرح جادو بھی ہے. یہ ساری بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کا تصور ہے اسلام میں، اور جادو برحق ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو ریئل کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے. تو جادو بھی اسی طرح ہے. چونکہ شیاطین اور جنات سائنس کے اسکوپ سے باہر ہیں، ان کو نظر نہیں آتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو کاز ہے جادو کا وہ اممٹیریل ہے. لیکن جس شخص پر جادو واقع ہوتا ہے وہ فزیکل افیکٹ ہے. مثال کے طور پر جادو کے بہت سارے افیکٹ ہو سکتے ہیں. میاں بیوی میں محبت بڑھانا، یا ان میں تفریق پیدا کر دینا، یا دو بھائیوں میں محبت بڑھانا یا ان میں تفریق پیدا کر دینا، یا اس کے جسم کو تکلیف پہنچانا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو افیکٹس ہیں وہ فزیکل افیکٹس ہیں، لیکن اس کا کاز جو ہے وہ اممٹیریل ہے، یعنی فزیکل نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں. کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ سائنس صرف مٹیریل کازل ریلیشن شپ پر ریلائی کرتا ہے اور اس کا اسکوپ صرف مٹیریل کازل ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اممٹیریل کازل ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ نالج کے اور علم کے بہت سے ذرائع ہیں جس میں سے ایک سائنس ہے. سائنس ایک ذریعہ علم ہے. دوسرا ذریعہ علم جو ہے وہ عقل ہے، ریشنلزم، لاجک. تیسرا جو ہے وہ خبر ہے، ٹیسٹمنی، یعنی کسی شخص نے آپ کو خبر دی. مثال کے طور پر ہم میں سے کس نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا کہ یہ جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں؟ نہیں، کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا، لہذا سائنس یہاں سے باہر ہو گیا. دوسرا، کس نے اپنی لاجک اور عقل سے یہ کہ یہ جس کو میں ماں باپ کہتا ہوں وہ میرے ماں باپ ہیں؟ نہیں، عقل سے اس علم تک پہنچا نہیں جا سکتا. صرف ایک ہی ذریعہ بچتا ہے، اور وہ یہ جس کو جن ماں باپ کو ہم ماں باپ کہتے ہیں وہ ماں باپ کے بتانے کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کی بتانے کی وجہ سے کہ بھائی یہ تمہارے ماں باپ ہیں اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں. تو خبر، ٹیسٹمنی، یہ بہت بڑا علم کا ذریعہ ہے. علم کا، نالج کی بہت بڑی سورس ہے یہ، جس پہ آج کل ہم موسٹلی ریلائی کرتے ہیں. وہی جو ہے وہ خبر میں ہی آ جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ سچی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے وحی کا علم جو ہے وہ ٹیسٹمنی اور خبر میں ہی آ جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ابھی تک عقیدے کا سلیبس، عقیدے کا ایگزام کیسے ہوگا اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں. بھائی سوال کریں اگر کوئی سوال ہے تو. گناہ کبیرہ والا جادو کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ والا جادو وہ ہے جس جادو میں شیاطین اور جنات سے مدد نہ لی گئی ہو. شیاطین اور جنات سے مدد نہ لی گئی ہو. کہ عموماً جادوگر جو ہے وہ غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، یعنی نالج آف دا ان سین اس کو بھی کلیم کرتے ہیں، اور غیب کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، اس لیے جادو بھی کفر ہے. اب بات رہتی ہے کہ کیا جادو کا حکم کیا ہے، یعنی جادوگر کا حکم کیا ہے، جس نے جادو کیا اس کا حکم کیا ہے. اسلام میں اس کا حکم قتل ہے. جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ اس کا جادو کفریہ ہو یا کفریہ نہ ہو. اگر تو کفریہ ہوگا جادو تو اس کو ارتداد، مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اپوسٹسی کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا. اگر اس کا جادو کفریہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کبیرہ ہوگا تو اس کو قتل اس لیے کیا جائے گا کیونکہ اس کا جرم یہ ہے کہ فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنا. تو جو شخص زمین میں فساد برپا کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے حاکم یا قاضی اس کے قتل کا فیصلہ جاری کر سکتا ہے. تو اس لیے ہر صورت میں جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اور صحابہ سے بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جادوگروں کو قتل کیا گیا. کون کلیم کرتے ہیں؟ کون کلیم کرتے ہیں؟ عامل. جی. وہ جادوگر، سوال یہ ہے کہ جو
انسین نالج بتاتے ہیں یا جو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، یا کہاں مثال کے طور پر آپ کے ہاں چوری ہو گئی تو کہاں کس نے چوری کی وغیرہ وغیرہ، یہی پوچھ رہے ہیں. تو یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ جادو کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ نہیں، یہ فارچون ٹیلر یعنی کاہن کی کیٹیگری میں آتا ہے، جو کہ فارچون ٹیلر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے. اگرچہ یہ کیٹیگریز آپس میں جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، کیونکہ اکثر جادوگر بھی غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور شیاطین کی مدد لیتے ہیں، اور کاہن یعنی فارچون ٹیلر جو ہوتا ہے وہ بھی شیاطین کی مدد لیتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کاہن، آگے سوال ہے کاہن کا. جی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ پھر. سوال ہے کہ جنات کی مدد کے بغیر کون سا جادو ہے، کوئی اگزامپل ہے؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو یا تو جنات کی مدد سے اور ان کو سبمٹ کر کے کیا جائے گا، یا پھر جادو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ کنگھی میں بال کچھ نوٹس باندھ کے یا گرا باندھ کے جو ہے وہ اس پہ پھونکا گیا تھا. تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاثیر اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں افیکٹ رکھا ہے. اگرچہ یہ سائنس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ چیز کنگھی پر بال باندھ کے ان کو بلو کرنا یہ کیسے سامنے والے کو افیکٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تاثیر رکھی ہے، جیسا کہ نظر بد میں رکھی ہے. نظر بد میں بھی اسی طرح کی تاثیر ہے، اور اسی طرح روح اور جسم کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی یہی تاثیر ہے، اور جادو میں بھی یہی تاثیر ہے. سوال ہے کہ جادو توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ جادو کا توڑ جادو سے، میں ابھی اسی بات پہ آ رہا تھا. ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جادو کا کیا حکم ہے، پھر ہم نے یہ کیا جادو یا تو کفریہ ہوگا یا گناہ کبیرہ ہوگا. کفریہ کب ہوگا؟ جب وہ اس میں جنات کو سبمٹ کیا جائے. اور کفریہ نہیں ہوگا یعنی گناہ کبیرہ کب ہوگا؟ جب وہ، جس طرح کہ میں نے آپ کو کنگھی والی مثال دی. اسی طرح جادوگر کا حکم کیا ہے؟ ہر حال میں قتل ہے، ہر حال میں اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح جادو کے سیکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ جادو کا سیکھنا، اگر جادو کفریہ ہے تو کفر ہے، اور اگر گناہ کبیرہ ہے تو گناہ کبیرہ ہے. تو جادو کا سلوشن کیا ہے؟ جادو کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ تو ایک پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ جادو کا علاج اگرچہ جادو سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے تاثیر، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ جادو کا سیکھنا ہر حال میں، اگر جادو کفریہ ہے تو کفر ہے، اگر جادو گناہ کبیرہ ہے تو اس کا سیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو لہٰذا جادو کا طور جادو سے کب ہوگا؟ جب جادو کو سیکھا جائے گا یا جادو کیا جائے گا. تو ہر حال میں جادو کا طور جادو سے جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن اگر جادو ہو گیا ہے تو پھر اس کا کوئی سولوشن تو ہم نے شریعت نے دیا ہوگا نا. اس کا سولوشن یہ ہے کہ رقیہ، دم وغیرہ کیا جائے قرآن سے، قرآن میں جو مخصوص آیتیں آئی ہیں اس سے دم وغیرہ کیا جائے. اور اس میں رقیہ شرعیہ کے نام سے کتاب ہے، سعودی سے شائع ہوئی ہے، چھوٹی سی بکلیٹ ہے رقیہ شرعیہ، اس میں جادو کا علاج ہے. اسی طرح جو ہے وہ اجوا کی 7 کھجوریں کھانا صبح، یہ بھی حدیث سے ملتا ہے کہ یہ بندے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اسی طرح یعنی یہ سارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ جو اجوا کھجور کھانا یہ پریکاشنری میجر ہے، یعنی جادو سے بچنا، جادو کے واقع ہونے سے پہلے جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ یہ ہیں اجوا کھجور. اسی طرح پریکاشنری میجرز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صبح شام 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے 3 دفعہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائیں، اور ہاتھ میں پھونک
جائے. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایک حفاظت کرنے والا موکل کیا جاتا ہے جو اس کی پوری رات حفاظت کرتا ہے اور وہ پوری رات شیطان سے دور رہتا ہے. تو اگر جادو شیاطین کے ذریعے ہو رہا ہے تو وہ شیطان سے پوری رات دور رہے گا. اسی طرح سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر سوئے گا تو کفتاہو، تو اس کو وہ کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی یعنی انف ہو جائیں گی. It will suffice him from every evil including magic. تو یہ سارے پریکاشنری میجرز ہیں. اچھا اگر جادو ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کہ رقیہ شرعیہ کے نام سے کتابچہ ہے، اس میں کچھ مخصوص آیات ہیں لکھی ہوئی ہیں اور یعنی وہ اس پر پڑھی جائیں اور مخصوص طریقہ لکھا ہوا ہے، اس پر پڑھی جائیں اور اس سے جو ہے اس پانی سے اس پانی پہ بلو کیا جائے، اس پانی کو پیا جائے اور باقی پانی جو ہے وہ اس سے غسل کیا جائے. اسی طرح اپنے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اور تیسرا حل یہ ہے جادو ہونے کے بعد کہ جادو کہاں ہوا ہے اس کی تحقیق کی جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ فلاں کنویں میں ایک کنگھی ہے اور اس میں بال کی گرہیں بندھی ہوئی ہیں، اس کو جا کے آپ کھول دیں. تو اگر تو جادو اس طریقے سے ہے تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، دیکھا جائے کہ جادو کہاں ہوا ہے اور اس کو جا کے کھولا جائے. اگر تو جادو نوٹس کے ذریعے کیا گیا ہے، لیکن اگر جادو شیاطین کے ذریعے کیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے بہترین دم جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ. رقیہ شریعہ کا کیا مطلب ہے؟ رقیہ شریعہ یعنی شرعی دم. شرعی دم یعنی ایسے بھی دم ہوتے ہیں جس میں شرکیہ اقوال ہوتے ہیں، شرکیہ اقوال ہوتے ہیں اور بدعات ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی. رقیہ شریعہ کا مطلب وہ ہے جو وہ دم کرنا، ایسے دم کرنا، ان الفاظ کو استعمال کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں اور جو قرآن کی آیات ہوں. پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے؟ ہم پر کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے؟ اس میں اہل علم میں بہت ساری نشانیاں لکھی ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کھانے پینے میں مزہ نہیں آ رہا، یا آپ کے بیوی سے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو علامات لکھی ہیں. اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ اس طرح تھا کہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہتا تھا کہ آج وہ کن کی باری ہے، یعنی ازواج میں سے کن کے گھر جانا ہے، کن کی باری ہے، وہ ان کو یاد نہیں رہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہتا تھا، یعنی ان دنیاوی معاملات میں. ایسا نہیں کہ وہی کے معاملات ان پر افیکٹ ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ جادو ہوا تھا لیکن وہی کے معاملات افیکٹ نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف دنیاوی معاملات جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے افیکٹ ہوئے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو کھول نہ دیا. ٹھیک ہے، میں ریوائز کرتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا. جادو کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو شیاطین سے مدد کی لی جائے اور ان میں ان کا استغاثہ کیا جائے، ان کے لیے ذبح کیا جائے.
ان کے آگے جھکا جائے، تو یہ جادو کفری ہے، اس کا سیکھنا بھی کفر ہے، اس کا کرنا بھی کفر ہے، اور اس جادوگر کا حکم قتل ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا کفر کر کے، کافر ہو گیا۔ دوسرا جادو جو کہ نوٹس وغیرہ سے ہوتا ہے یا دوائیوں وغیرہ سے ہو جاتا ہے، اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کا سیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے کرنے والے کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا کہ جادو سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس میں سے میں نے یہ بتایا کہ ایک ہے پریکاشنری میجرز، اور ایک ہے کہ جادو ہونے کے بعد کیا کیا جائے۔ جادو ہونے کے بعد جادو کو، اگر جادو کا تعلق شیاطین اور جنات سے نہیں ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ یہ آپ کو جو ایسے اہل علم ہیں جو کہ جادو کو توڑنے میں اور جادو کے لیے، اگر سارے ایوے اور بہت سارے ڈرامے باز لوگ آ چکے ہیں، لیکن اہل حق اور صحیح قرآن اور حدیث کے علماء اور اہل حدیث علماء کی طرف رجوع کیا جائے، ورنہ کیونکہ دوسرے جتنے بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کا علاج کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات جنات سے مدد لیتے ہیں، اکثر اوقات، اور جنات کے لیے چلے کاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کفریہ اور شرکیہ اور بدعات جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو صحیح قرآن اور حدیث جاننے والے علماء ہیں ان کی طرف جایا جائے اور ان سے رجوع کیا جائے۔ پھر سوال ہے کہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو کرنا کفر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تو جادو کرنا کفر بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے جادو کس طرح کا ہے۔ جو کیا کرتے ہیں؟ سوال ہے کہ جو میجیشنز ہوتے ہیں، یعنی جو ہم بچپن میں حرکتیں کرتے تھے، وہ والی حرکتیں، میجک شوز، یعنی جو میجک شوز کرتے ہیں کہ وہ میں نے اس کی گردن کاٹ دی، تھوڑی دیر بعد وہ پھر گردن جڑ گئی، ایسی میجکس، اس طرح کی میجک ٹرکس، اس طرح کی میجک ٹرکس جو ہے وہ مطلب دیکھیں میجک کیا ہوتا ہے۔ میں نے شاید جادو کی شروع میں تعریف نہیں بتائی، کیا تعریف بتائی میں نے؟ ہاں، یعنی ان یا تو نوٹس کے ذریعے یا شیاطین کے ذریعے کسی دوسرے انسان پر افیکٹ ڈالنا، فزیکل افیکٹ ہو یا نان فزیکل افیکٹ ہو، یعنی اگر تو اس کو ایپیٹائٹ لوز ہو رہی ہے تو یہ تو فزیکل افیکٹ ہے، لیکن اگر وہ بار بار بھول رہا ہے تو یہ بھی اگرچہ کہہ سکتے ہیں فزیکل افیکٹ ہے، ڈپریشن بھی آ سکتا ہے اس کو وغیرہ وغیرہ۔ تو فزیکل افیکٹ ڈالنا یا نان فزیکل افیکٹ ڈالنا، جنات اور نوٹس کا یا دوائیوں کا سہارا لے کے اس کو کہتے ہیں جادو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جادو جو ہے وہ کسی ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں تبدیل نہیں کر دیتی۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، ان جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ ان جادوگروں نے لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو کمپیٹیٹرز تھے، جو جادوگر نبی تھے، تو جو کمپیٹیٹر سے موسیٰ علیہ السلام کا جن سے مقابلہ ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے لکڑی کو سانپ بنا دیا تھا۔ تو کیا واقعی حقیقت میں یہ سانپ بن گیا تھا؟ نہیں۔ جادو یہ نہیں ہوتا کہ ایک حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر جادوگر یہ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص مسٹر ایکس کو مسٹر وائی بنا دے، یا کوئی ایسی چیز ایکس کو وہ چیز وائی بنا دے، لکڑی کو پانی بنا دے، مٹی کو گولڈ بنا دے، نہیں۔ کیوں؟ اس چیز پر صرف اللہ تعالیٰ کا قادر ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر یہ وہم اور تخیل اور خیال اور ایلیوژن پیدا کرتا ہے دیکھنے والے کے اعتبار سے۔ تو جس کو ہم آج کل مطلب آپ کو پتا ہے ہپنوسس کیا ہوتا ہے؟ ہپنوٹائز کرنا، تو وہ بھی اس کو ایک ایلیوژن آ جاتا ہے کہ
اگر حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے لیکن ایک illusion اور ایک وہم اس کے اور ایک خیال ڈالنا ہوتا ہے اس کے ذہن میں. تبھی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور اس اژدہے نے تمام اس جادوگروں کے سانپ کو کھا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا بنا تھا وہ واقعی وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا کہ وہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل ہو گیا تھا. تو یہ معجزہ ہوتا ہے کہ اور اس پہ صرف اللہ قادر ہے. تو جادو میں یہ نہیں ہوتا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیلی آ جائے. ہاں جادو فزیکلی افیکٹ ڈال سکتا ہے، فزیکلی افیکٹ ڈال سکتا ہے انسان پر، لیکن حقیقت کو تبدیل، ریالٹی کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ صرف اتنا کرتا ہے جادو کہ وہ دیکھنے والے کے نظر سے، یعنی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ریالٹی تبدیل ہو گئی ہے، اصل میں ریالٹی تبدیل وہ والا وہم اور illusion کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں میجک ٹرکس جو ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ ایک سامنے والوں کو خیال میں اور illusion میں ڈالنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے، اگرچہ وہ جادو ہی تھا، یعنی میں آپ کے ذہن میں کر کیا رہا ہوں، جادوگر کر کیا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک آڈینس ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ایک ٹرک دکھا رہا ہوں. مثال یہاں پہ جو ہم کیس لے رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا ان کا. اب ان جادوگروں نے کیا کیا تھا، آڈینس کے ذہن میں آڈینس کو illusion میں ڈال دیا. تو آڈینس کو یہ جو illusion میں ڈالا، یہ فزیکل افیکٹ ڈالا کسی پر، یہ جادو ہی ہے ان کے. ہاں مطلب یہ جو illusion میں بھی ڈالنا ہے نا، یہ ایک اممٹیریل طریقے سے کسی سامنے والے پر فزیکل افیکٹ ڈالنا، تبھی تو وہ illusion کا شکار ہو گیا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہم آ جاتا تھا کہ میں آج کس بیوی کے پاس گیا ہوں، آج کس بیوی کے پاس باڑی ہے، تو یہی خیالی چیز ہے نا. تو جادوگر جو یہ افیکٹ ڈال رہا ہے اس سامنے والے دیکھنے والے پر، آڈینس پر، تو یہ فزیکل افیکٹ ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس چیز پر جادو ہو رہا ہے وہ اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا، حقیقت وہی رہتی ہے. تو چونکہ جادوگر افیکٹ تو ڈال رہا ہے، وہ جادوگر تو ہے ہی ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ریالٹی نہیں تبدیل کر دیتا. صحیح ہے، کنفیوژن تو نہیں ہے. اللہ عالم. مطلب اس میں جو ہے وہ الگ الگ طریقے کی چیزیں آتی ہیں نا. مطلب ایک تو یہ کہ سامنے والے کو، اب جیسے کہ ہم بچپن میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے جو کرتے ہیں آپس میں، وہ تو سامنے والے کو illusion میں بھی ڈالنا نہیں ہوتا. وہ تو مثال کے طور پر دور سے اس کو ایسے دکھایا کہ میری انگلی کٹ گئی، لیکن اصل میں اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں کٹی ہے، وہ صرف دکھا اس طریقے سے رہا ہے کہ انگلی کٹ گئی. تو یہ بچوں والا جادو اس کو تو نہیں کہہ سکتے گناہ کبیرہ، یہ تو ایسی کھیل کھیل رہا ہے. اس نے تو یعنی وہ جو بچے آپس میں جو جادو کرتے ہیں وہ تو دیکھنے والے کے ذہن میں اس کو illusion میں نہیں ڈال رہے، خیال میں نہیں ڈال رہے. ہاں تو وہ illusion میں نہیں ڈال رہے. لیکن جو ریئل میجک شوز ہوتے ہیں جو کہ اڈلٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، اور تو اس میں کبھی کبھار جادوگر دیکھنے والوں کے ذہن میں illusion ڈالتا ہے، وہم، حقیقتاً وہم ہوتا ہے. یعنی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ انگلی کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اس طریقے سے دکھاوا یا ڈرامے بازی نہیں کر رہا، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو وہ نظر جو آ رہا ہے وہ جادوگر کا آپ پر یہ اثر ہے اور افیکٹ ہے کہ آپ کو illusion میں ڈال دیا. سامنے والے کو illusion میں ڈالنا جو ہے یہ فریب میں ڈالنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. سوال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا جادو کے ذریعے، کیا یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو گئی؟ حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے، حقیقت تبدیل نہیں. وہ انسان کے اندر یا ہسبینڈ کے اندر یا وائف میں کوئی ایسا آپ کہہ لیں اممٹیریل افیکٹ ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دور ہو گیا اپنی بیوی سے. لیکن کیا وہ بیوی بن گیا؟ نہیں. کیا وہ لڑکی بن گیا؟ نہیں. حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی نا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں جو ایسے جادوگر
اور جو حقیقت تبدیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اصلاً یہ ہوتا نہیں ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جن سے مقابلہ ہوا تھا, انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حقیقت کو تبدیل کر دیا, ریالٹی کو تبدیل کر دیا. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ انسان مطلب ایک پوائنٹ پہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, پھر آگے جا کے بیوی سے محبت نہیں کرتا, تو کیا حقیقت تبدیل تو نہیں ہوئی نا اس سے؟ وہ تو صرف اس کا موڈ بدل گیا, یا کہہ لیں کہ جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جس حقیقت پر پیدا کیا ہے وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے. سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے. جی وہی بتا رہا ہوں کہ ایلیوژن ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے, یعنی ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ پتہ نہیں, میں نے سنا ہے شاید ہپنوسس میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کے سب کانشیس جو ہے وہ ایک سب کانشیس لیول میں لے آتے ہیں, اور پھر اس کو جو بھی وہ آرڈر کرتے ہیں تو وہ اٹھ کے وہی آپ کا حکم مانتا ہے. یعنی انسان کو سب کانشیسلی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہپنوسس کا حکم کیا ہے بھائی, یہ علماء سے پوچھیں, اللہ عالم. ٹھیک ہے, سوال نہیں ہے, آگے چلیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات, نسات برباد کرنے والے, ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. پہلا فرمایا الشرک باللہ, یعنی پہلا جو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے وہ شرک ہے. اس کے بعد السحر یعنی جادو. جادو کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے اگر اس کا تعلق کبیرہ گناہ سے, اگر اس کا تعلق جنات وغیرہ سے اور چلے کاٹنے سے اور ان کے آگے جھکنے سے ہے تو جادو کفریہ ہے. دو بتائیں گے, اصل میں صرف یہ بتایا کہ حدیث میں استدلال کہاں سے لیا گیا ہے, جو مطلب کی چیز ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے. سوال ہے کہ اگر کوئی عام انسان کسی کے ذریعے جادو کروائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جادو کسی کے ذریعے بھی نہیں کروانا چاہیے, یہ بھی حرام ہے. سوال ہے کہ اگر آنکھوں کا دھوکہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے اسنیک نے دوسرے اسنیکس کو کیسے کھا لیا؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑی کچھ جو تھا وہ معجزہ تھا, وہ جادو تھوڑی تھا. اگر جادو ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا, جادو ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں اسنیک بن گیا تھا, اس لیے اس نے سب کو کھا لیا. اور باقی اسنیکس چونکہ اسنیکس نہیں تھے اس لیے انہوں نے ان کو آگے سے ریزسٹنس شو نہیں کی. بعض لوگوں کو شاید یہ کازل ریلیشن شپ جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا, جو میں نے بتایا تھا. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگرچہ سائنس جو ہے وہ ہر نان فزیکل, دیکھیں سائنس کا مغالطہ دیکھیں آپ, سائنس ایک طرف تو صرف مٹیریل کازل ریلیشن شپس کا قائل ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف یہ تھیوری آف ایوولوشن سے جو ثابت کرتا ہے کہ یعنی یہ جو کانشیسنس ہے ہماری, شعور ہے, یہ شعور کہاں سے آ رہا ہے, اس کو ریڈیوس کرتے ہیں وہ میٹر پہ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ مطلب انسان کیسے, اس کا اوریجن کیا ہے, میٹر ہے, ٹھیک ہے, ہارڈ بلائنڈ میٹر. کانشیسنس جو ہے وہ اممٹیریل ہے, یعنی جو سوچ آتی ہے, تھاٹس آتی ہیں آپ کے دماغ میں, یہ کیا ہے, یہ اممٹیریل ہے. تو
یہ جو انسان میں جو یہ سوچ اور یہ تھاٹس آ رہی ہیں اور یہ کانشیسنس ہے، یہ امٹیریل ہے، اور دس امٹیریل از دا ایفیکٹ آف، یہ کہتے ہیں کہ مٹیریل، یعنی تھیوری آف ایوولوشن میں یہ مٹیریل امٹیریل ریلیشن شپ کے قائل ہیں. ہم انہی پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ یعنی مٹیریل سے امٹیریل کیسے نکال رہے ہو، حالانکہ آپ خود اس کے قائل نہیں ہو. یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ شروع میں ایک کیمیکل سے جو کہ میٹر ہے جس میں تھاٹس نہیں ہوتی ہیں، پھر وہ ایسا ایسا لیونگ سیل بنتا گیا، پھر ملینز بلین سال بڑھتے گئے، ایک کیا کہتے ہیں پانی کا کوئی بھی یہ کیڑا بن گیا، وہ کیڑا بڑھتے بڑھتے آگے آگے ایوالو ہوتے ہوتے جو ہے وہ پانی کا سمندر کا جانور بن گیا، فش بن گیا، پھر اس طرح ایوالو ہوتے 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 وہ خشکی کا جانور بن گیا، ہوتے 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 بلینز بلینز ٹریلین سال بعد جو ہے وہ بالکل ایک روٹ سمری بتا رہا ہوں، انسان بن گیا. تو یہ انسان آیا، اور انسان کے اندر کیا تھاٹس ہیں، انسان کے اندر چلے آپ روح کو نہیں مانتے، آپ تھاٹس کو تو مانتے ہیں، کانشیسنس کو تو مانتے ہیں. اب کانشیسنس جو ہے، شعور ہے، جو انسان سوچتا ہے، یہ تھاٹس ہیں، یہ امٹیریل ہے، یہ سائنس بھی مانتا ہے امٹیریل ہے. تو یہ امٹیریل مٹیریل سے کیسے آ گئی؟ سمجھ میں آ رہا ہے میرا جواب؟ تو یہاں پہ یہ جو ہے ایک طرف تو یہ مٹیریل امٹیریل ریلیشن شپ کے قائل نہیں ہے، پھر دوسری طرف جو ہے وہ اوریجن آف ہیومن بینگز میں اور تھیوری آف ایوولوشن میں یہ مٹیریل امٹیریل ریلیشن شپ لگاتے ہیں. بلکہ مٹیریلزم جو یہ آئیڈیالوجی ہے کہ مادہ پرستی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ شروع میں ایک یہ آئیڈیالوجی پھیلی تھی جنہوں نے تھامس ہابز ہیں، ایک فلسفی گزرے، انہوں نے ایک مٹیریلزم کی آئیڈیالوجی رکھی تھی اور اس کو بالکل آگے تک لے گئے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ کانشیسنس اور تھاٹس بھی ہیں، یہ ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ریڈیوس کا مطلب سمجھ رہے میں کیا، یعنی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس کو بالکل جو اس کی بنیاد تک لایا جا سکتا ہے، وہ میٹر ہے. تو پھر ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ تھاٹس تو آپ مان رہے ہیں نا امٹیریل ہے، تو یہ میٹر سے کیسے آ گئی جب آپ روح کی انٹریکشن فزیکل باڈی اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے جو کازل ریلیشن شپ ہے وہ مٹیریل ہے. تو پھر آپ تھاٹس کو میٹر تک ریڈیوس کیسے کر سکتے ہو؟ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل ہو، اسی لیے کنفیوژن آ رہی تھی. سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ میں نہیں آئی پیچھے؟ سب کو آ گئی؟ ماشاء اللہ. سوال ہے کیا محبت بڑھانے کے لیے جادو صحیح ہے؟ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں جادو کا علاج کرنے کے لیے بھی جادو صحیح نہیں ہے، تو آپ اپنے مقاصد کے لیے جادو کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ تھاٹس بینگ ریڈیوسڈ ٹو میٹر از ناٹ کلیئر، واٹ از دا ریلیشن شپ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تھاٹس جو ہیں اس کو میٹر تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، یعنی تھاٹس کچھ نہیں ہے، صرف نیورونز فائرنگ ان دا برین. اب نیورونز فائرنگ ان دا برین کیا ہے؟ یہ میٹر ہے. اب جو اس کا جو ریزلٹ اور اس کا جو ایفیکٹ آ رہا ہے وہ تھاٹس ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایفیکٹ جو آ رہا ہے وہ امٹیریل ہے نا. تو آپ نے یہاں پہ تسلیم کر لیا کازل ریلیشن شپ مٹیریل امٹیریل یا امٹیریل. آپ جب اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں میٹر تک، تو ہم کیوں اس پہ نظر بد اور جادو وغیرہ ثابت نہیں کر سکتے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم حدیث ہے، کہ ایک حاملہ عورت، پریگننٹ عورت جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کا سانپ ہے، اس کو اگر دیکھے اور سانپ بھی اس کو دیکھ لے تو اس کا مسکیریج ہو جاتا ہے. صحیح حدیث ہے، اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے. اب سائنس کہے گا یہاں پہ یہ کون سا ریلیشن شپ چل رہا ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ ریلیشن شپ اگرچہ سائنس کے اسکوپ سے باہر ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، سائنس کے اسکوپ سے اگرچہ باہر ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ علم کے ذرائع بہت سارے ہیں، ایک خبر ہے، تو یہ خبر کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اس طرح کا ریلیشن شپ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. تو ریڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
مثال یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف ایوولوشن کا نتیجہ ہیں، اور یعنی یہ کتاب، یہ ہیڈ فونز اور ہم صرف اگر ہمیں ریڈیوس کیا جائے تو وی آر جسٹ ڈفرینٹ ارینجمنٹس آف مالیکیولس. میرے مالیکیولس ڈفرینٹلی ارینجڈ ہیں، اس کتاب کے مالیکیول ڈفرینٹلی ارینجڈ ہیں، اس ہیڈ فونس کے مالیکیولس ان کا ارینجمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہم سب ایوالو ہوئے ہیں، اور ہم سب کی اصل جو ہے وہ، یعنی ریڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصل میٹر ہے، کولڈ بلائنڈ میٹر. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کی امپلیکیشن یہ ہوئی، اس میں ہیڈ فون کو میں کھا جاؤں اور میں کسی انسان کو کھا جاؤں برابر ہے، ہیڈ فونس کو میں توڑ کے پھینک دوں کسی انسان کو میں مار دوں برابر ہے. کیوں؟ میں نے صرف انسان کو کاٹا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ صرف مالیکولس کی ری ارینجمنٹ کی ہے. اسی طرح میں نے بھی اس کی ری ارینجمنٹ کی ہے. وہ کہتے نہیں جی ہم میں کانشیسنس ہے، ہم میں تھاٹس ہیں، ہمیں درد ہوتا ہے. کانشیسنس کہاں آتی ہے؟ تھاٹس کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اس کازل ریلیشن شپ کے قائل ہیں. تو پھر ہماری بھی بات مانیں، اور پھر یہ مان لیں کہ سائنس واحد ذریعہ علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی ایگزام کی پریپریشن ابھی تک اٹکی ہے دماغ میں. ایگزام کی پریپریشن کے لیے عقیدے کی بک پڑھنا کافی ہے. جی اگر میں نے کچھ مطلب کتاب سے باہر کچھ باتیں کی ہیں، یا کچھ بات جیسے کہ آج ہم نے کی ہے، اور اس طرح سے پہلے بھی ہم نے کافی اس طرح کچھ ڈسکشن کی ہے جو کتاب سے نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ